بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بھول پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے میں غیر حاضر رہا، لیکن اب سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو ہے سوز خوان حضرات سے بات کی جائے اور سوز خوانی مرثیہ خوانی کی ترویج پہ ہم سب مل کے جو ہے اس پہ کام کریں۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں دعوت دوں گا آج کے سوز خوان کو، جو میرے بہت ہی محترم بھائی ہیں اور کافی عرصے سے میں ان سے رابطے میں بھی تھا۔ آج انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہے کہ آج ہم ان سے تفصیلاً جو ہے گفتگو کریں گے سوز خوانی کے عنوان پہ۔ تو میں ملتمس ہوں جناب سلیم مستان صاحب سے کہ وہ آ جائیں، تو انشاءاللہ پھر ہم ان سے بھرپور آج مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سلیم مستان صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے علی بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر مالک الکرم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور مجھے بالکل اندازہ ہے کہ شعبان جو ہے وہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہی ماشاءاللہ آ چکا ہے، تو آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوں گی محافل کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے وقت میں ہم آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکیں اور سن سکیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سلیم مستان، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی، کہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اسکولنگ آپ کی کہاں سے ہوئی، اور ہائر ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ تمام جو ہے وہ برادران کا بہت بہت شکریہ، خصوصاً علی بھائی کا۔ اور پہلے تو معذرت خواہ علی بھائی، اتنے جو دنوں سے اور اتنے مہینوں سے مجھ سے رابطے میں تھے، مگر میں وقت نہیں دے پا رہا تھا یا آپ کے مصروفیات کا، تو بذاخر ایک ملاقات ہو گئی حضور اعلیٰ بالکل وقت کو بھی دیکھتے ہوئے، اور بہت ساری چیزیں عنوانوں پہ ہمیں بات کرنی۔ میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ میں پہلے سے ایک اتنا سا خادم جو سوز خوانی کا انجام دیتا ہوں۔ میرا نام سلیم مستان، اور ساتھ ساتھ سرکار میرا جو الحمدللہ میں اس وقت شہر کراچی سے، اور میری پیدائش بھی شہر کراچی کی ہے، اور میرا جو تعلق ہے سرکار وہ خوجہ کمیونٹی سے، میں خوجہ برادری سے تعلق ہے میرا۔ اور جو ہے وہ میرا اسکول بھی جو ہے ہماری خوجہ برادری کی اسکول ہے، فاطمیہ بوائز اسکول، وہاں سے میں نے اپنی شروعاتی تعلیم کا سلسلہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ انٹرمیڈیٹ پی سی ایچ ایس فاؤنڈیشن سائنس کالج سے میرا سلسلہ چلا۔ پھر الحمدللہ خداوندہ نے پھر ایک اور موقع دیا، اور الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اپنا کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز کمپلیٹ کرا BSc کے اندر۔ اور الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ میں اپنا ماسٹرز کر رہا ہوں مارکیٹنگ کے اندر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میرا ماسٹرز چل رہا ہے، جس میں تمام جو ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے سبجیکٹس وغیرہ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ارے ماشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کس سیمسٹر میں ہیں ماسٹرز کے؟ اگر میرا سیمسٹر اس وقت جو ہے وہ 5واں یا 6واں سیمسٹر کا سلسلہ چل رہا ہے، بس انشاءاللہ آخری مراحل ہیں، تو انشاءاللہ الحمدللہ ماسٹرز بھی مکمل ہو جائے گا اور ایک اچھی تعلیم کا سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ خداوندہ نے اذن دیا تو پھر آگے اور بڑھیں گے انشاءاللہ میں دعا گو ہوں آپ انشاءاللہ ماسٹرز بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں PhD بھی کروائے اور آپ ایک دن ڈاکٹر بن جائیں، پھر ہم آپ کو کہیں گے ڈاکٹر سلیم مستان صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے ہمارا انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں اپنی سوز خوانی کی طرف۔ سلیم، یہ بتائیے کہ سوز خوانی آپ بچپن سے کر رہے ہیں، آپ نے سیکھی کچھ عرصہ پہلے، کیا کن مراحل سے گزرے آپ سوز خوانی کے حوالے سے؟ سرکار میں اصل میں تھوڑا سا اس سلسلے کو تھوڑا شروع سے لے کے چلتا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں نا بہت سارے لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے اور کرنے کے لیے، مگر وقت کی مصروفیات ایسی ہوتی ہے کہ نہیں موقع ملتا، کیونکہ میں زیادہ تر اپنے آپ کو جو ہے اپنی جاب کے معاملات کو، کیونکہ میں جو ہے جاب بھی کرتا ہوں اس وقت، میں بینک العویب کے اندر ایک مارکیٹنگ یونٹ کے اندر ہوں، وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی روزگار کا، اور پھر اس کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ ذکر اللہ محمد پہ چلا جاتا ہے تقریباً۔ تو بہت ہی کم لوگوں کے وقت ہوتا ہے، اور زیادہ تر مجالس اعزاء محفلوں کا سلسلہ اتنا ہوتا ہے کہ نہیں جا پاتا، بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ اچھا، سلسلہ میں شروع کرتا ہوں حضور اللہ۔ پہلی بات سلسلہ سارا یہ ہے کہ میں جو تھا آج سے
تقریباً آپ بات کریں 2011-12 میں ایک نوخان تھا, ایک اچھا انجمن کا صاحب بیاض بن چکا تھا. بشیری نوخان, بشیری آپ نے ماتم دیکھا ہوگا, جو کہ سرکل ماتم بشیری ماتم ہوتا ہے ہندوستان کا. اس طرح خواجہ کمیٹی میں ایک ماتم یہ سلسلہ ہوتا تھا, تو اس کا میں ایک صاحب بیاض بنا تھا. اچھا میرا جو شروعاتی پڑھنے کا معاملہ تھا وہ تقریباً سمجھ لے کہ میں اپنی 5-6 کلاس سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا. تو ایک ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کیونکہ شیعہ اسکول تھی, سلسلہ تھا, اور وہاں پر جو ہے وہ ذکر آل محمد کا سلسلہ ہوتا تھا, تو ہم اکثر اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے. ایک ہمارا بھائی تھے تہا کر کے, وہ منقبت پڑھتے, تو ان کو جب وہ پڑھتے تو سارے بچے خاموش ہو جاتے تھے. تو وہ ایک اٹریکشن تھی, بچے جب شور مچا رہے ہوتے تو وہ کیا کہتے اس بچے کی آواز میں جادو تھا, وہ جب بھی منقبت پڑھتا تھا تو ہم سب خاموش ہے اس کو سننا شروع ہو جائے. بس وہاں سے ایک سلسلہ, ایک اندر سے آواز آئی کہ یار ایسا کیا اس میں یہ کر رہا ہے, تو میں بھی کچھ ایسا سلسلہ کروں. پھر کرتے کرتے ہم نے جو ہے وہ 7 کلاس میں اپنا ذکر کا سلسلہ شروع کرتا رہا. پھر الوچت ایک مدرسہ ہے, وہاں سے اپنا معاملہ چلاتا رہا سلسلہ. اچھا مزے کی بات سرکار یہ ہے کہ نہ میرے گھر میں سے کوئی اس معاملات میں کبھی آیا سوس خانی کے منقبت خانی کے نوخانی کے لیے. ہاں میرے آپ سمجھ لیں میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نارملی ایک جاب والے لوگ ہیں ہم لوگ, اور میرے والد صاحب جو وہ تھوڑے سے والد صاحب وغیرہ سب جو ہے وہ اصول والے, مطلب سمجھ لیں کہ انہوں نے زندگی پر جاب اور معاملات کو گھریلو معاملات کی طرف گئے. میں ایک واحد پورے مستان خاندان میں ایسا ہوں کہ جو اس ذکر کی طرف آیا. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک جملہ آپ نے وہ ایک جملہ کیا کہوں گا, یہ ایک حقیقت ہے کہ شہزادی زہرا اپنا ایک ذاکر چنتی ہے. تو میرے ساتھ سرکار ایسی کا سلسلہ بنا ہے کہ میں ایک نوخان تھا, پھر بشیری ماتم تھا, سیکھنے کا بہت شوق تھا. ہم کھوجوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اردو صحیح نہیں بول پاتے تھے, اردو کا مسئلہ, چیزوں کا مسئلہ. اب جو ہے وہ سیکھنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا تھا, جستجو رہتی تھی کہ یار کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملہ کریں. تو کرتے 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 ہم جو ہے وہ یہ کرا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ایسا بنا کہ گھر میں جا کر سلام وغیرہ پڑھنا وغیرہ چلتا رہا. کچھ ایسے میرے ساتھ معاملات ہوئے. اچھا ہمارے والد صاحب جو ہے نا پڑھائی پہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوکس کرتے کہ پڑھو, اور جو ہے وہ پڑھائی کی طرف, کیونکہ ان کی پڑھائی کی جانب جو ہے وہ بہت فوکس ہے. آج اتنی تعلیم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ والد صاحب کا ایک اور والدہ کا بڑا سپورٹ ہے, اور اس ذکر کا معاملہ والدہ کا بڑا سپورٹ ہے. تو جو ہے وہ کچھ ایسے مارکس کا معاملہ تھے اور کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا, تو والدین کی تھوڑی سختی آ جاتی ہے. تو پھر اچانک سے ایک رخ بدلا, اور میرا ایک دوست تھا جو کہ میرے ساتھ اس وقت کالج میں ساتھ میرے ساتھ چلتا تھا. تو میں نے کہا یار مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا, محرم قریب ہے, اور یار میرا موبائل فون بھی غائب ہو گیا جس نمبر سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو ذکر مطلب میرا شوق تھا ذکر ہو, کہیں بھی میں جا کے ازا خانے ذرا بیٹھ کے ذکر کروں, اور بس کچھ مجھے موقع مل جائے. تو اس وقت تک آپ سوس خانی کر رہے تھے یا آپ نوحہ خانی کر رہے تھے؟ اس وقت ہم سلام پڑھتے تھے, سلام اور پڑھتے تھے. اچھا. تو میں نے اس نے مجھے کہا کہ یار میں تو سکلین نام کے لڑکا تھا میرے ساتھ, میرا دوست, اس نے کہا کہ یار ہم تو سوس خانی کرتے ہیں. اچھا میری جو ہے وہ میں نے بولا کہ اچھا تم سوس خانی کرتے ہو, تو میں نے بولا یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. بولا کہ تجھے پتا ہے سوس خانی ہوتی کیا ہے؟ میں نہیں پتا مجھے, تو بس مجھے ذکر کرنا, تو بس مجھے لے جا اپنے ساتھ. تو بولے یار میں کام کرتا ہوں, میں جس کے سوس خانی کرتا ہوں, میں جس کا بازو ساتھی ہوں, وہ مسلم مہدی بھی ہے, اور جو ہے وہ بھی ایک معروف سوس خان ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی میں مسلم بھائی سے بات کرتا ہوں اور تمہیں پھر اپنی جانب لے آتا ہوں. تو میں نے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی. تو پھر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ سوس خانی میں ایک بار پہلی مجلس تھی, محرم کا پہلا دن تھا, پہلی مجلس دوپہر کی مجلس تھی, اور جو ہے وہ میں مسلم بھائی کے ساتھ شاید پیچھے سوس خانی میں انہوں نے مجھے بولا کہ آ جاؤ بیٹھو فوراً, تو ہم لوگ بیٹھ گئے. اچھا یہ ان کی بڑپن تھا کہ انہوں نے مجھے فوراً سوس خانی میں بٹھایا, اور ایک مرتبہ میں نے سوس خانی کا سلسلہ لے کے چلا, اور اس وقت سے میں نے دیکھ لیا کہ اب یہی ہے جو مجھے سکھائے گا. اور مجھے جو ہے وہ کتنے عرصے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کتنے عرصے پہلے کی بات؟ تقریباً سلسلہ ہے 2013 کا سلسلہ میں بتا رہا ہوں. 2013 میں جو ہے وہ میں مسلم مہدوی کو میں نے سوس خانی میں جوائن کیا, اور اس وقت میری شاید تقریباً 10 سال اور استاد کی شہادت کا سلسلہ تھا. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں کہ مزے کی بات یہ ہے سرکار کہ جب استاد کی شہادت کی خبر آئی نا, تو سب نیوز چینل میں چلنا شروع کیا. تو ایک ٹی وی پہ آ رہا تھا, اور زندگی بڑی خواہش تھی کہ جو ہے نا استاد سے ملاقات ہو. کچھ تو کبھی کچھ نہیں ہوئی ملاقات, کیونکہ والدین جو ہے وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا پڑھائی کے معاملات, اور اس وقت ہم چھوٹے بھی تھے,
تو دور علاقوں میں جانا نہیں ہو سکتا تھا, ہم سلح بتا دیتے تھے. خوجہ کمیٹی میں سوزخانی کا کچھ معاملہ ہوتا نہیں تھا اتنا, وہ جان تھا ہی نہیں, سلام نوحہ بس یہ سلسلہ. تو 2013 میں جب استاد کی شہادت کو سنا تو بس ایک محبت تھی, سب دلوں میں استاد کی ایک محبت تھی. بس میرے آنکھوں میں تھوڑا آنسو آنے, امی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بیٹا, تو میں نے امی بس پتا نہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا, بس یہ کہ اتنا پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے سوزخان تھے, بڑے بہت ذاکر تھے, اور جو ہے وہ ان سے سب نے سیکھا ہے. تو میری بھی خواہش تھی میں ان سے سیکھوں, مگر یہ چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ بس ایک سنا تھا, بس ایک یہ رہا اس وقت شہزادی کی قبولیت تھی کیا تھی کہ آج جو ہے اس شہید کا نام اکثر میری سوزخانی کے ساتھ, مجھے اس ادارے سے تعلق, میں استاد کا ادارے سے میرا تعلق ہے, میں استاد کے ادارے سے منسلک ہوں اور سوزخانی کرتا ہوں, ان کے دیے گئے مجالس کو بھی ادا کر کے, اور آج یہ سلسلہ بنا ہے. صحیح, اس کا مطلب آپ کی ملاقات جو ہے وہ استاد شہید سپت جعفر سے نہیں ہو پائی؟ نہیں, ہم اس جی میری اس وقت جو ہے ہم شاگردی میں اگر کہیں گے یا ہمیں اس وقت سوزخانی کے معاملات کو جو دیکھ رہے ہیں وہ استاد امتیاز دیکھ رہے ہیں, استاد امتیاز عباس صاحب. اچھا, اس میں پھر میں اور آپ ایک ہی پیج پہ ہیں, کیونکہ میں بھی بڑی خواہش رکھتا تھا استاد سے ملنے کی, لیکن میری بھی خواہش جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکی. چلیں, بہت ساری دعائیں استاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے مزید بلند فرمائے انشاءاللہ, اور ان کو جنت الفردوس میں بہت عظیم مقام جو ہے وہ عطا فرمائے. ان کی بہت خدمات ہیں سوزخانی کے حوالے سے پاکستان میں, انڈیا میں, بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی لفظ سوزخانی استعمال ہوگا تو میرے خیال میں سب سے پہلا نام جو ذہن میں آئے گا وہ استاد شہید سپت جعفر کا. بالکل حقیقت ہے سرکار, حقیقت ہے. اچھا, تو یہ بتائیے, آپ نے سوزخانی ماشاءاللہ شروع کر دی, تو گھر میں کس طرح کا رسپانس تھا آپ کے؟ سرکار گھر میں پہلی بات تو یہ کہ خوجہ کمیٹی سے تعلق تھا, تو پہلے ان کو نیا سلسلہ لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا سلسلہ ہے. تو میں نے بولا امی سوزخانی کرنے جا رہا ہوں. اچھا, وہ امی بولتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. اب ان کو بھی نہیں تھا اندازہ وغیرہ کچھ, یہ کہ پھر پتا چلا کہ یہ ہندوستانی سلسلہ ہے, اور جو ہے سادات وغیرہ میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور یہ سادات وغیرہ میں یہ ہے تو یہ ہے وغیرہ. تو گھر والوں کو بس یہ تھا کہ میں گھر والوں کو بس پتا تھا کہ سلیم کو شوق ہے منقبت کا, نوحہ کا وغیرہ, یہ پڑھتا ہے تو بس کا دل ہے تو اس کو پڑھنے دو, اسے ہم کامیابی دیتے رہتے. تو آپ سلیم, جی آپ بات مکمل کیجیے. حکم نہیں, آپ بات بھی نہیں مکمل کر لیں. تو یہ کہتا, میں نے بولا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر گھر والوں نے بولا پڑھتے رہو وغیرہ کر رہے تھے, ہم کوشش اپنی محنتیں کر رہے تھے. پھر اچانک سے جو ہے وہ پھر یہ ہوا کہ مسلم بھائی سے سلسلہ بنتا رہا, سوزخانی چلتی رہی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ادارے سے تعلق ہوا, تو پھر گھر والوں کو ایک سلسلہ بنا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اس کی یہ بات بتاؤں کہ سوزخانی خوجہ کمیٹی میں ہوتی نہیں تھی سلسلہ, اور ہم نے ہماری ٹیم نے اور میں نے اس کو رائج کرنے کی کوشش کری, اور آج الحمدللہ 75% میں اس کہہ سکتا ہوں کہ خوجہ کمیٹی کی مجالس میں سوزخانی واجب ہو گئی ہے. اچھا, واہ واہ, کیا کہنے. پھر تو اس میں اس کی سوزخانی کی ترویج میں بھی آپ کا بہت بڑا ایک اہم کردار ہے جو آپ نبھا رہے ہیں. بالکل سرکار, ایسا ہی سلسلہ سمجھ لیں. تو سلیم یہ بتائیے, آپ جو ہیں وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے سپت جعفر کا, اسی کو فالو کرتے ہیں؟ جی سرکار, میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں, اسی سلسلے کو لے کے چلتا ہوں. اور ابھی اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہو, جی اگر ابھی آپ کو کچھ سیکھنا ہو, پوچھنا ہو, تو آپ استاد امتیاز صاحب سے رابطے میں رہتے ہیں؟ جی میں اکثر 2-3 جو ہمارے سوزخان ہیں جن سے میری بہت جو ہے نا کنیکشن ہے, اور جن سے میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں, اور کلاموں کے حوالے سے ایک استاد امتیاز ہے, اور ایک عرفان حسین رضوی صاحب, وہ بھی استاد کے قریبی شاگردوں میں وقت گزارا ہے. عرفان حسین رضوی صاحب بہت اچھے سوزخان, مطلب سمجھ لیں کہ وہ بہت سارے مرثی ہیں, بہت ساری کتھائیں, بہت ساری سوز میں نے جو ان کے بعد بیٹھ اور وہ میں ان کو ایک طور پہ اپنا استاد بھی مانتا ہوں, اور وہ جو ہے وہ میرے لیے قابل احترام بھی ہے, اور بہت اچھے ساتھ دینے والے لوگوں میں سے کہ نئے لوگوں کو آگے بڑھانے میں ان کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سلیم, ایسا ہے کہ ٹائم کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنے وقت میں ہی, اپنی حد میں ہی ٹائم اپنا پروگرام انشاءاللہ ختم کریں گے. آپ سب سے پہلے یہ بتائیے, آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہابی ہے آپ کا؟ ملتا نہیں ہمیں بالکل, کیونکہ جاب ہے وہ زیادہ تر مجالس, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ایام کے علاوہ بھی سویم چہلم اور جو ہے یہ مجالس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے.
محفلوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں زیارت عاشورہ مصائب جو ہے نا وہ شوق سے پڑھتا ہوں, اور جو ہے میں مجالس وغیرہ کے اندر, تو یہ کہ وہ بھی سمجھ لو کہ وہ جمعرات کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں نہیں گئے, تو مطلب سمجھ لے کہ بہت ہی کم وقت آپ کے سامنے کے سرکار ہم کتنے شاید 5-6 مہینے سے رابطے میں اور ہفتے کے موقع ملا ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بس یہ کہ بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ آپ سے یہ وقت نکالنا. سلیم, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ جس پروفیشن میں ہیں اس میں بھی نام کمائیں, خوب اس میں بھی خوب نام کمائیں, اور سوسخوانی کو زندہ رکھنے میں جو ہے آپ کا کردار ہے, میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی سوسخوانی کرتے ہیں. میں بہت شوق سے سنتا ہوں آپ کو سوسخوانی کرتے ہوئے. چونکہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں رہا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کچھ سوچ سنائیے. بالکل سرکار, میں اگر آپ کے جو ساتھی ہیں سید عامر علی جعفری اور سید شہریار مہدی, وہ بھی اگر آپ کا ساتھ دیں ایز اے بازو, تو پھر تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنا. جی بالکل سرکار, میں میرے ساتھ جو 2 میرے اہم بازو ساتھی عامر علی جعفری صاحب اور شہریار مہدی, یہ 2 میرے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں میرے لیے بہت ہی جو ہے وہ خاص ہے, اور بہت میرے سارے بازو ساتھی میرے تقریباً ہم لوگ 20-25-30 لوگوں کی ٹیم ہے جو ماشاءاللہ سوسخوانی ہے. تو بس سمجھ لے کہ ایک جو ہے یہ 2 افراد, اور باقی بہت سارے افراد ہیں وہ جو بہت خاص ہے میرے لیے, اور یہ 2 افراد ایسے جو مین فرنٹ پہ رہتے ہیں ہر معاملے کے لیے, تو ان کو خداوند سلامت آباد رکھے. سوسخوانی میں کبھی بڑا آپ سے بھی, اور جو لوگ انشاءاللہ جو صاحبان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ سلیم مستان کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ کی جو بازو ہیں آپ کے خانوادے کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. جی بسم اللہ پیش کیجئے. 4 مصرے استاد قمر جلالی صاحب کے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے ایک خواب میں, کیا کہنے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں, واہ 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 واہ, کیا کہنے لیے لوگ بلا لائے ہیں. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب بہت خوب. لیے لوگ بلا لائے ہیں. کیا کہنے, بہت خوب. اے کمر مجھے سے یہ فرمات ہے, شاداب معصوم. بہت خوب پڑھے میں, بہت خوب پڑھے. اے کمر مجھے سے یہ فرمات ہے, شاداب معصوم. ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں. واہ 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 واہ, بہت خوب بھائی, بہت خوب, بہت اچھا پڑھے, بہت اچھا پڑھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنے. جیتے رہیں سلامت رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. کیا کہنے. اچھا, ابھی امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے میرے خیال میں آپ نے ایک جو ہے مرثیہ ریلیز کیا تھا اپنا. جی بالکل, یہ تھا کہ ہم نے ایک مجلس میں پڑھا تھا, اور وہ اس مرثی کے بس کچھ بند کو ہم نے جو ہے وہ, کیونکہ آج کل سلسلہ آپ کو پتا ہے اسٹیٹس اور تمام چیزوں کو پتا ہے, تو اس طرح ہم نے پیش خدمت کری تھی. اچھا ہماری ایک حکم سر, آپ حکم کریں. یہ بتائیے, جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت جو آپ کراچی میں ماحول دیکھتے تھے سوسخوانی کا, وہ ماحول کیسا تھا؟ آپ کے ذہن میں ہے کچھ یادیں؟ سرکار بالکل یادیں بہت ساری ہیں. میں نے اکثر جو ہے وہ استاد اور جو ہے وہ دیگر بہت سارے کاشف زیدی صاحب کو, جی, عرفان حسین رضوی صاحب کو, مسلم بھائی کو, ان سب کو دیکھا تو سوسخوانی کا تھا. اچھا اس وقت جو ہے نا ہم بیٹھے ہوتے تو بولتے یار یہ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ اس وقت بالکل چھوٹے تھے. دماغ میں جو ہے وہ نوخان ندیم سرور صاحب اور
عرفان بھائی صاحب، یہ مطلب نوخانی بننا ہے. اور کیونکہ سیدھی بات آپ کو ہوتا ہے سوزخانی کا ایسی سلسلہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ نئی جنریشن کو شہرت کم ملتی ہے. مطلب وہ سمجھ لو کہ 4 افراد ہیں. سوزخان کا سلسلہ زیادہ تر اللہ مولا اور شہزادی زہرا سے ہوتا ہے کہ وہی فرض ادا کرنے والا ہے. مگر سرکار میں نے اچھا میرا یہ تھا کہ میرے کو وہ ہمیں تھا کہ شہرت نہیں ذکر کرے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ذکر ایسا ہے کہ وہ شہرت خود بخود دے دے گا. یہ ذکر یہ در ایسا ہے کہ جہاں شہرت اتنی بانٹی جائے گی لوگ سنبھالے نہیں جاتا ہے. ایسا معاملہ آپ کے سامنے. تو بس سمجھ لیں کہ جب میں نوخانی سے اس طرف آیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بولا کہ یار سلیم تم نوخانی چھوڑ کے سوزخانی کی طرف جا رہے ہو، اور سوزخانی آسان کا سلسلہ بھی نہیں. دوسری بات ہے کہ تمہارا مطلب وہ ان کا یہ تھا کہ تم شاید جلدی نہیں آ پاؤ گے. اچھا میں نے کہا تھا کہ دیکھیے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو شہزادی کے اوپر ہے کہ شہزادی نے کیا کرم نوازی کرنی ہے. مگر میں نے بولا کہ یار بس اس سلسلے کو لے کے چلنا، کیونکہ یہ سلسلہ کوئی لے کے نہیں چل رہا تھا. اور میرے اندر ایک کوشش ہوتی کہ نئی چیزوں کا نیو انویشن والے معاملات اور کوئی ایسی چیز کرے کہ جو کہ نہیں کر رہے، جس کو روکا ہوا ہے یا رک رہا ہے یا نہیں کر پا رہے. تو بس میں نے بولا کہ اب میں لے کے چل رہا ہوں، جو ہوگا مولا خیر کریں گے، مولا کرم کریں گے. بس آپ سمجھ لیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہاں حکم. جی. اور اب جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کی بچپن کی بات ہوگی، تو اس وقت سوزخانی کا ماحول یہ تھا جو آپ نے بیان فرمایا. اور اب جو آپ دیکھتے ہیں سوزخانی کے حوالے سے، مرثیہ خوانی کی مجالس کے حوالے سے، اس میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی آج کل کے ماحول میں؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجالس کا اضافہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہر وقت، ہر سال، کیونکہ ہر عنوان پر، ہر چیزوں پر. اور سوزخان نئی جنریشن کے بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے قاسم زیدی صاحب، قاسم بالکل بڑھتا جا رہا ہے. قاسم زیدی بہت سارے سوزخان آتے جا رہے ہیں اور سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جو ہے وہ سوزخانی ہو رہی ہے. بس یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ سوزخانی پہ جتنا معاملہ ہم اپنا جو ہے نا فوکس رکھیں، کیونکہ یہ دیکھیے بات ہے کہ ہم اگر سوزخانی بھی کریں گے، نوخانی بھی کریں گے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. ایک سوزخانی جو ہے بہت ہی مطلب سمجھ لیں کہ وقت مانگتا ہے، چیزیں مانگتی. میں اسے کہوں گا کہ ایک ایسا فن ہے کہ جس پہ معاملہ جو ہے نا انسان جو وقت بھی بہت لگا لے تو بہت اس کے لیے کم ہے. سمجھ رہا؟ تو سوزخانی جو ایسی چیز ہے کہ جس پہ اب جو ہے وہ نئی جنریشن آتی جا رہی ہے، اس سے سمجھتی جا رہی ہے، اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی انوینشن کری تھی، کوشش کری تھی کہ مرثیوں کو ریکارڈ کرا جائے اور اسے ایک اچھی طریقے سے ڈیجیٹل طور پہ لے کر آئے تاکہ لوگ مرثیوں کو سمجھے. اور اللہ کا بہت شکر ہے، خدا کا بڑا کرم ہے، اور شہزادی نے اتنا کرم نوازی کری کہ میں نے پہلا مرثیہ بابا کو روتے روتے ایک ریکارڈ کرا تھا. اور شاید مجھے لوگوں نے اس کے بعد لوگوں نے بہت پہچاننا شروع کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے بہت پسند کرا کہ مطلب مجھے لوگ مرثیے بیچتے ہیں کہ یار یہ ریکارڈ کروائیں، یا آپ اپنے آواز میں پڑھیں، یا آپ مطلب میری فیس بک میں یہ دونوں افراد موجود ہیں، یہ دونوں معاملات دیکھتے ہیں اور یہ خود بولتے ہیں. ہم لوگ مطلب سمجھ لیں کہ ابھی شعبان کے بعد رمضان، شوال، ذیقات، ہم مرثیہ خوانی پہ مرثیوں پہ کام کرتے ہیں. پرانے مرثیے، نئے مرثیے، میں نئے مرثیوں پہ بھی کام کرتا ہوں، جس میں نے امام نقوی صاحب سے اور دیگر شاعروں سے لکھوایا. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر لے کر کرتے کہ اس کو ایک اچھی طریقے سے باہر مطلب لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو رجحان بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی بات سے میں یہ سمجھ کے خوش ہو جاؤں کہ سوزخانی کی ترویج میں ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں اضافہ ہوا. میں کہہ رہا ہوں اور سب سے بڑا اضافہ ادارے کا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ بتائیے، دن میں اگر کراچی میں ہم اگر اندازہ لگائیں کہ اگر 40-50 مجالس ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، تو کتنی مجالس میں جو ہے وہ سوزخانی بھی ہوگی؟ سرکار اس وقت میرے حساب سے، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، خواجہ کمیٹی کے اندر سوزخانی نہیں ہوتی تھی. سادات میں تو واجب ہے بالکل، وہاں پہ تو بغیر سوزخانی کی مجلس کا آغاز ہے. اس وقت خواجہ کمیٹی کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، خواجہ کمیٹی کے اندر میں نے کہا 75% مطلب وہ بغیر مرثیے کے معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. میں آپ کو یہ میں خود اپنا کر، کیونکہ میرے پاس مجالس میں بہت ہے، سوزخان کم ہے. سوزخان کم ہے. مطلب یہ کہ میں خود جو ہے وہ مطلب میری یہ مطلب سمجھ لیں کہ اے پارٹی، بی پارٹی، سی پارٹی اور ڈی پارٹی، یہ مطلب 4 پارٹیاں چل رہی ہوتی، تب بھی مجالس اتنی ہوتی کہ ہم سوزخان آپس میں دیکھ رہے ہوتے. مطلب عرفان بھائی کو دے رہے تھے، کاشف بھائی مجھے اکثر دے رہے ہوتے. مطلب مجالس پہ ہے، سوزخان کم ہے. کیونکہ سوزخانی ایسی کہ وہ فوراً نہیں کرے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. مطلب میں نے 5 سال تک صرف آس اور ان چیزوں کو سمجھنے میں لگا. مطلب سمجھ لو کہ مطلب سوزخانی کو سمجھنے میں لگا. مطلب 1 سال تک تو میں نے اپنے آس کو، دیگر چیزوں کو میں نے صحیح کرا کہ کیسے اس معاملے کو بڑھا دیں. کیونکہ سوزخانی کا آسان ہی، اسے سیکھنا پڑتا ہے. اسے تربیت ایک بہت بڑا کمال ہے، آسان نہیں ہے. سلیم، اس سے بھی جو ہے وہ اچھی خوشخبری آپ نے دی کہ ماشاءاللہ نوجوان بھی اس سوزخانے میں آگے آ رہے ہیں، مرثیہ خوانی میں آگے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم سوزخانی کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہم ضرور کریں گے. کیونکہ ہمیں ٹائم بھی اب زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ کوئی 4 مصرے دوبارہ سنائیے کچھ.
چلے ٹھیک ہے سرکار، میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور جو ہے اگر آپ کی اجازت تو 4 کے 6 میں سے سنا دیتا ہوں، اس میں بسم شہزادی اللہ موسیقی زہرا سنائیے. کا بھی تذکرہ ہو جائے گا، مولا کائنات کا بھی ذکر ہو جائے گا. بسم اللہ کیجیے. اور بسم اللہ کریں. خدمت کرتا ہوں. بسم اللہ کریں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مریم سے بھی بطول کو فاطمہ نے لا کیا کہنے کیا کہنے بھائی کیا کہنے. اسے رسول صاحب خیر البرا نے لا کیا کہنے. بیٹا خر کے شہید رہے کبریا میں لا کیا کہنے کیا کہنے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ملا تو خلق کا اقدا کشا کتنا ملا. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر ایک اپنے مرتبے واہ میں انتخاب واہ 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 واہ. بہت خوب ہر بہت خوب. ایک اپنے مرتبے میں واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ہے بے مثال علی لاجواب. جواب ہے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. اچھا بس ٹائم ہمارے پاس اب دامنے وقت میں جو ہے بالکل بھی گنجائش نہیں رہی زیادہ، تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ مرثیے کے ایک یا دو بند جو ہے اس کے پیش کیجیے. بسم اللہ. ٹھیک ہے سرکار، میں 2 بند مرثی کی پیشمت کرتا ہوں. بسم اللہ معروف مرثیہ مومن بے کسو کا میں پیشمت کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بات پڑے گا محمد والے محمد والے محمد وعجل فرجہم. مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین، شکستہ جگر افغان ہے مظلوم حسین، کیا سراسیمہ لاچار ہے مظلوم حسین، تیر کاریغ لگے زخموں پر شمشیروں کے زخموں میں پیوستے ہیں بھر تیروں کے، یا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا، کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت پافدہ، تحمل ہے کہ خرزام پا ہے شکر خدا، شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا، تیر بھی نیزے بھی سینے پلیے جاتے ہیں
مسلمانوں کی امت کو دیے جاتے ہیں مومنوں بے قصور. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ تینوں صاحبان کی خیر و عافیت رکھے. بہت شکریہ سلیم استان، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے سید عامر علی جعفری بھائی آپ کا بہت شکریہ. سید شہریار مہدی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تینوں صاحبان نے وقت نکالا یہاں پہ مدحت آل محمد میں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور اس سے بڑی سعادت ہماری ہے نہیں کوئی کہ محمد والے محمد نے ہمیں اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے. آپ تینوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر نعرہ صلوات. سلیم استان، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ سے مزید سیکھتے رہیں گے. آپ کا جب بھی یورپ آنا ہو انشاءاللہ آپ یہاں پہ تشریف لائیے گا، ہمارے پاس بھی سوز ثانی کیجیے گا، انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ